أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام. سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدارس آيات خلت من تلاوته ومنزل وحي مغفر العرسات. امام رضا علیہ السلام کی محضر میں اول خزائی مرثیہ پڑھ رہا ہے. مدارس آیات خلت من تلاوته ومنزل وحي مغفر العرسات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفعات. فقال له الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يا دعبد عرج بنا إلى كربلاء. أفاطم لو قلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشد الفرات. إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. وقبر بطوس يا لها من مصيبة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اجرکم اللہ عزاداران سید الشہداء، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، افاضیل حوزہ علمیہ نجف اشرف، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی میری کوشش ہوگی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سرنامہ کلام میں مختصر دو آیاتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حقیقت تشیع یا معنی تشیع یا مفہوم تشیع کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود نہیں، لیکن تیمناً اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قرآن نے یہ اعلان کیا کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کی شیوع میں سے تھے۔ بڑا عرصہ گزرا ہے، بڑی مدت کے بعد، تقریباً مورخین کا اختلاف ہے، مگر 2000-2500 سال بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ اتنی طویل مدت کے باوجود کردار، اخلاق، مشن اور تمام آداب کے لحاظ سے اس قدر مزین ہوئے ابراہیم خلیل، قرآن نے اعلان کیا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ مقام تشیع، مقام شیعیت تک فائز ہوئے اور قرآن نے اعلان کیا کہ یقیناً ابراہیم خلیل جناب نوح کے شیوع میں سے۔ لیکن وجہ اور علت اور سبب اذ جاء ربہ بقلب سلیم، بارگاہ الہی میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے جناب ابراہیم۔ لہذا جو بھی انسان، آسان نہیں ہے شیعہ بننا، قرآن نے ایسے ہی اعلان نہیں کیا ابراہیم خلیل کے بارے میں کہ جناب نوح کے شیوع میں سے تھے۔ محب ہو سکتا ہے آسانی سے، محب کا جو درجہ ہے، موالی کا جو درجہ ہے، وہ ہر کوئی حاصل کر سکتا، مگر مقام تشیع اور اہمیت شیعہ اور اس منزل پر فائز ہونا کہ انسان شیعہ قرار پائے، یہ عظیم مرتبہ ہے، بہت عظیم منزل ہے۔ صرف نعرے لگانے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، محب بن سکتا ہے، موالی بن سکتا ہے، مگر ابراہیم خلیل نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِ نوح، جناب نوح کے شیوع میں سے قرار پائے۔ یقیناً اخلاق، کردار، عمل، یہ وہ تمام صفات اور وہ تبلیغ الہی کا فریضہ، ان تمام فرائض کو انجام دینے کے بعد جناب نوح کے شیوع میں سے قرار پائے۔ اور یہ فرائض وہی انجام دے سکتا ہے اور وہی انجام دیتا ہے جو قلب سلیم کا مالک ہو۔ قلب سلیم وہ قلب روایات کے مطابق جس میں ریاکاری، خواہشات نفس جس قلب میں نہ ہو اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ الہی الامان، الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب کی یہ مناجات ہے۔ الہی الامان، الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، مگر قلب سلیم کا جو مالک بنے گا وہی کامیاب ہے روز قیامت۔ لہذا شیعیان علی قرار پانے کے لیے کردار علی کا ہونا ضروری ہے، صرف نعرہ علی کا ہونا کافی نہیں۔ ہم نعرے کے مخالف نہیں ہیں، نعرہ لگانا محبت علی میں جزء ایمان ہے۔ اس لیے یہ حدیث پیغمبر اسلام کی، من احبک بلسانہ فقد کمل ثلث الایمان، یا علی جو تیری محبت کا اعلان لسان کے ذریعے سے کرے ایمان کا تیسرا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ لہذا محبت علی میں اگر کوئی اظہار محبت نعرے کے ذریعے سے کرتا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، محبت کا تقاضا ہے۔
اور مودت کا تقاضا ہے، مگر مقام تشیع تک پہنچنے کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا کردار علی، اخلاق علی، عدالت علی، انصاف علی، یہ تمام صفات، یہ کردار جس مومن کے پاس یہ کردار ہو وہ واقعاً شیعیان علی میں سے۔ اور آج تذکرہ کرنا ہے خصوصیت کے ساتھ شیعیان علی میں سے، اور شیعیان حسین ابن علی میں سے ایک شیعہ جس کا نام سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے، اس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ کوئی معاشرے کا فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کربلا کا معرکہ جوانوں کے لیے ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کیا تعلق ہے، میں کیا درس دے سکتا ہوں۔ کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے۔ نہ کوئی خاتون یہ عذر پیش کر سکتی ہے یہ تو مردوں کا معرکہ تھا، میرا کیا تعلق۔ نہ کوئی جوان یہ عذر پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی نوجوان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے۔ نہیں عزیزان، ہر فرد کے لیے کربلا میں درس اور عبرت موجود ہے۔ لہذا بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے جوار امیر کائنات سے پوری دنیا کو یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں۔ کربلا سن 61 ہجری تک عراق کے سرزمین کے کسی ٹکڑے کا نام تھا، مگر اللہ کی قسم سن 61 ہجری کے بعد کربلا اسم للجامعۃ الالہیۃ المحمدیۃ العلویۃ الفاطمیۃ الحسینیہ۔ سن 61 ہجری کے بعد آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت تک کربلا الہی، محمدی، علوی، فاطمی اور حسینی درسگاہ کا نام ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے لیے یہ درس کربلا سے ملتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، ہر فرد کے لیے۔ لہٰذا کربلا درسگاہ کا نام ہے، یونیورسٹی کا نام ہے۔ کوئی معاشرے کا فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرا کیا تعلق، میں تو چھوٹا ہوں، میں تو نوجوان ہوں، میں بالغ نہیں ہوں، ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہوں، میں بزرگ ہو چکا ہوں۔ نہیں، ہر فرد کے لیے عبرتیں دروس کربلا میں موجود ہیں۔ اسی طرح سن 61 ہجری تک یزید شخص کا نام تھا، مگر سن 61 ہجری کے بعد تا قیام قیامت تک یزید ہر باطل کردار کا نام ہے۔ لہذا یزید تو مر مٹ گیا، ختم، مگر یزیدیت، شراب خور انسان یزیدی ہے، زناکار انسان یزیدی ہے۔ یہ صفات جو یزید کے اندر موجود تھیں، اگر آج معاشرے میں یہ صفات کسی کے اندر، یہ بری صفتیں اگر پائی جاتی ہیں، یہ یزیدی کردار ہے۔ لہذا ہر باطل کردار کا نام تا قیامت تک یزید ہے۔ اسی طرح حسین دین کا نام ہے، حسین شریعت محمدی کا نام ہے، حسین قوانین الہی کا نام ہے۔ لہذا حسین دین بنا تھا حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ حسین۔ لہذا یہ کربلا میں جو کچھ عبرتیں، جو کچھ دروس ہر فرد، ہر صحابی کے لیے، مع الاسف الشدید کبھی کبھار میں شکوہ کرتا ہوں دوست احباب کے سامنے، اصحاب امام حسین اور انصار امام حسین اور بنی ہاشم کے نوجوانوں کو ہم نے مسائل کے حد تک محدود رکھا ہے، یہ رسم بن گیا، مگر ہر شخص کی شخصیت کو تقییم کرنے کی ضرورت۔ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جناب مسلم کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، سفیر الحسین حسین ابن علی، طبری نے تاریخ لکھ دی، میرے پاکستان کے مصنفین نے اور ارباب مقاتل نے ترجمے بھی وہی اسی کا ترجمہ کر لیا اور بزرگ علماء نے بھی نقل کیا، مگر شخصیت مسلم کے حوالے سے بعض محققین نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، تحقیق کے ساتھ نقل قول پر اکتفا کرنا ہو ہے، تحلیل کے ساتھ درایت کے ساتھ موضوع میں وارد ہونا ہو ہے، تنقیص میں کسی کی نہیں کر رہا ہوں، منبر حسین ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے
حق رکھتا ہوں کہ محقق کی رائے میں نقل کروں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. مسلم ابن عقیل کے بارے میں سفیر الحسین، جب یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں رئیس المحدثین الشیخ الصدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تحب عقیل؟ یا رسول اللہ آپ عقیل کو دوست رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں عقیل سے؟ بلى احبہ حبین، دو جہات سے میں محبت کرتا ہوں عقیل سے. حبا لہو، شخصیت عقیل ایسی ہے کہ قابل محبت ہے. وحبا لحب ابو طالب لہو، وحبا لحب ابی طالب لہو، محسن اسلام ابو طالب جو ان کی محبت کرتے تھے اسی لیے میں بھی محبت کرتا ہوں. وَإِنَّ وَلَدَهُ يَا عَلِي، اسمع یا علی، وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ، اور فرزند عقیل تیرے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا. یہ خبر دی پیغمبر اکرم نے امیر کائنات کو. اور مکے سے روانگی سے قبل 15 رمضان کو روانہ ہوئے ہیں مکے سے جناب مسلم ابن عقیل، اور 5 شوال کو کوفہ پہنچے ہیں. یہ تقریباً شبہ اتفاق ہے، شبہ اتفاق ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق ہے مورخین کے درمیان کہ 20 دن کی مسافت، 20 دن کے اندر کوفہ پہنچ چکے ہیں. مگر طبری نے تاریخ یہ نقل کی اور لکھا اپنی کتاب میں کہ مقام خبت یا خبیت سے جناب مسلم نے خط لکھا، یا ابا عبداللہ سفر بہت مشکل ہے، میرے رہنما مر گئے پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور میں اس وظیفے کو، وظیفہ سفارت کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا آپ معاف کیجئے، کسی اور کو سفیر بنا دیں. اور ادھر سے جو مضمون آیا خط کا، یا مسلم میرے خیال میں بزدلی کے آپ شکار ہو گئے، حملک علی ھذا الجبن، مضمون روایت. تو لہٰذا جس راہ پر آپ گامزن ہو اس کو برقرار رکھیں، مستمر رہیں. یہ طبری کی تاریخ ہے. مگر درایت کی روشنی میں اور تحقیق کی روشنی میں شیخ باقر قرشی رضوان اللہ تعالی علیہ، سید عبد الرزاق مکرم رضوان اللہ تعالی علیہ، شیخ محقق رئی شہری حفظہ اللہ، اور بہت سارے محققین، تقریباً 5-6 محققین کا جو ان کی تحقیق ہے بندہ حقیر کی نگاہ میں ہے. اب آ جائیے، 20 دن کے اندر اتفاق ہے تقریباً مورخین کے درمیان کہ 20 دن کے اندر کوفہ پہنچے ہیں. مگر 20 دن کی یہ مسافت اہل خبرہ کے نزدیک مختصر ترین اور سرعت کے ساتھ اگر کوئی روانہ ہو جائے مکے سے تو یہ 20 دن لگتے ہیں. اس زمانے میں جو سفر تھا، جو راستے تھے، اس اعتبار سے. اب آ جائیے مقام خبت یا خبیت، جو کہ مدینہ منورہ اور عراق کے درمیان یہ جگہ ہے. صاحبان معجم بلدان جو علم رکھتے ہیں، جو اہل خبرہ ہیں، ان کے بیان کے مطابق اگر یہ خط لکھا ہے تو طی الارض تو نہیں کیا، کسی کو سفیر بنا کے بھیج دیا ہوگا، کسی کو قاصد بنا کے بھیج دیا ہوگا کہ یہ خط پہنچائے مکہ معظمہ امام حسین تک، اور وہاں سے جواب کا انتظار کیا ہوگا. تو یہ جو اتفاق ہے مورخین کا کہ 20 دن کے اندر پہنچے ہیں جناب مسلم، تو یقیناً 1 مہینے سے اوپر کی مدت لگے گی، چونکہ خط کا وہاں پہنچنا پھر جواب آنا امام کی طرف سے. کسی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ 30 دن لگے، 35 دن لگے، نہیں، 20 دن کے اندر مختصر ترین مدت میں سرعت کے ساتھ اس سفر کو طے کیا ہے. لہذا اور ادھر سے مضمون جواب آنا امام کی طرف سے کہ آپ جبن اور خوف و ہراس میں، بزدلی میں مبتلا ہو گئے مسلم، یہ مضمون شخصیت سفیر حسین کے ساتھ نہیں ملتا ہے، انسجام نہیں ہے. اس لیے کہ مسلم ابن عقیل جس کی توثیق حسین ابن علی کرے، انی باعث الیکم او بعثت الیکم ثقتی و معتمدی من اہل بیتی، مسلم ابن عقیل جس کی توثیق فرزند زہرا کرے، اس کے بارے میں اس طرح کی تاریخ قابل قبول نہیں ہے. بڑے بزرگ علماء نے طبری سے نقل کیا ہے، مگر ان کی عظمت کے سامنے میں ان کے سامنے جھک کے میں سلام کرتا ہوں، مگر وہ مقام تحلیل میں نہیں ہے، مقام نقل میں
موجود ہیں، مقام نقل پر اکتفا کیا ہے۔ اگر مقام تحلیل میں ہوتے تو یقیناً سید عبد الرزاق مکرم کی طرح، شیخ باقر قرشی کی طرح، شیخ جواد طبسی کی طرح یقیناً تحلیل کرتے اس قضیے کو، مگر طبری نے لکھا اور بعض بزرگان نے نقل کیا ہے۔ یہ تاریخ طبری کا یہ واقعہ شخصیت مسلم کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کہ جس کی توثیق حسین ابن علی کرے، خاتم الرجالین، سید کھوئی کی عبارت آپ دیکھیے، اور رجالین کے کلمات، شخصیت مسلم ابن عقیل، اقلام الرجالیین عاجزہ عن وصف مسلم ابن عقیل۔ رجالیین کے اقلام اور قلم عاجز ہیں کہ وصف بیان کرے مسلم ابن عقیل۔ سید کھوئی بیان فرماتے ہیں کافی ہے وصف مسلم ابن عقیل کے لیے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی طرف سے جنگ صفین میں میمنے کی سربراہی مسلم ابن عقیل کے پاس تھی۔ گنجائش ہی نہیں ہے کہ مسلم ابن عقیل کو جبن کے ساتھ متصف کیا جائے، بزدلی کی صفت اس کے لیے ثابت کی جائے۔ یہ شخصیت مسلم کے ساتھ یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دشمن نے بھی اعتراف کیا شجاعت اور دلیری کا، دشمن نے بھی اعتراف کیا۔ اے عبید اللہ ابن زیاد، تو کیا سمجھتا ہے کسی سبز فروش کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ تو بنی ہاشم کا ایک بفرا ہوا شعر ہے، سیف من اسیاف بنی ہاشم، بنی ہاشم کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے مقابلے میں تم نے بھیجا ہے۔ دشمن معترف ہے شجاعت سفیر حسین کا۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین نے یہ خط میں دوبارہ جواب دیا، حسین ابن علی نے کیا، مسلم ابن عقیل بزدلی کے آپ شکار ہو گئے، اسی لیے آپ جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ لہذا طبری کی تاریخ، عزیزو میرے دوستو، بہت سارے واقعات، ابن فرج اصفہانی کی تھا، میں مثالیں دے رہا ہوں، مورخین نے جہاں ڈنڈی ماری ہے خاندان بنی ہاشم کی شخصیت کی تنقیص کی خاطر، حاضر سید الجلیل ہویش میں سید الخرسان حفظہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اور میں نے سنا ان کے سامنے میں مجلس سن رہا تھا ان کی شخصیت ابی الفضل عباس بیان کرتے ہوئے، ابن فرج اصفہانی مقاتل الطالبیین میں جناب عباس کے بارے میں یہ عبارت لکھ دی کہ کربلا میں اپنے بھائیوں کو پہلے بھیجا معرکے میں قتال کے لیے، حتی یرث، تاکہ ارث مل جائے۔ سید کے یہ الفاظ ہے، سید خرسان من المدققین والمحققین والمورخین بمعنى الکلمہ، هذا الخبیث ابن فرج اصفہانی، هذا الخبیث دخل فی سیرت ابی الفضل عباس ما فی قلبہ، جو مرض اس خبیث کے قلب میں جو بیماری تھی اس بیماری کو سیرت عباس میں ڈال دیا ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں تاریخ میں جو کہ مصادر ہیں، یہ کتابیں طبری کی تاریخ مصدر ہے، مقاتل الطالبیین مصدر ہے، لیکن مورخین نے بہت ساری چیزیں وہاں پر شامل کی ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جس مدرسے میں آپ تشریف فرما ہے، تیسری مثال میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے، جناب ام البنین کو دیکھ کر لعین نے گریہ کیا، مروان نے۔ اصل گریے کے ہم مخالف نہیں، لیکن بنو امیہ نے رقیق القلب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مروان ابن حکم کو۔ آپ ملاحظہ کیجئے، ایسی بہت ساری چیزیں تاریخ میں ہیں جہاں پر محققین نے اشارہ کیا۔ مورخ وہ ہے کہ تاریخ وجود میں آنے کے اسباب پر نظر رکھتا ہے، ہماری نگاہ نقل کرنے پر، لکھا کیا ہے اس کو ہم نقل کرتے ہیں، لیکن تاریخ وجود میں کیسے آتی ہے اس پر نگاہ جس کی ہوتی ہے اس کو مورخ کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سفارت مسلم ابن عقیل کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں شدت اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں کیسے کہوں اس سفیر کے بارے میں کہ وہ بزدل تھا اور بزدلی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ خط لکھا امام کو نہیں۔ بہت سارے شعراء نے اظہار کیا تصفح، وَنِعْمَ مَا قَالَ هَذَا الشَّاعِرُ الْعَرَبِي، اس عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تصفحت اخبار السفارت لم اجد، توجہ ہے، تصفحت اخبار السفارت لم اجد سفیرا یدانی مسلم ابن عقیلی، دنیا یہ سفارت کو ٹٹول کر رکھا مگر مسلم ابن عقیل کا ہم پلہ سفیر مجھے نہیں ملا۔ فتن
ينتخبه سبط محمد متى تسمح الدنيا له بمثيلی. میرا سوال ہے شاعر سے، ایھا الشاعر العربی، آپ نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا دنیا سفارت میں مسلم ابن عقیل جیسا سفیر مجھے نہیں ملا. یہ تو دعویٰ ہے، مد دلیل علی هذه الدعویٰ، اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے؟ بڑی مضبوط دلیل لے کر پیش کیا. فرمایا فتن ینتخبہ سبط محمد متی تسمح الدنیا لہ بمثیلی. وہ جوان جس کو سفارت کے لیے فرزند زہرا نواسے رسول حسین ابن علی انتخاب کرے، دنیا والوں کے پاس کہاں مجال ہے ایسے سفیر کی مثال پیش کرے. پر محمد و آل محمد صلوات. میرے دوستو، میرے عزیزو، مگر یہ شاعر کا دعویٰ ہے، میں موافقت کر رہا ہوں، مگر ہذا السفیر سفیر الحسین فی حیاتہ، حسین کی زندگی میں واقعاً حق سفارت ادا کیا. مسلم ابن عقیل نے واقعاً حق سفارت ادا کیا. ایھا المسلم، یا مسلم ابن عقیل، آپ کی عظمت کے سامنے اور آپ کی شخصیت کے سامنے ہم تسلیم خم ہے اور جھک کر ہم سلام کرتے، مگر جس سفارت کا حق شہادت حسین کے بعد علی کی بیٹی نے ادا کیا، اس سفارت کے سامنے تیری سفارت کی اہمیت کم نظر آتی ہے. هذه سفیرۃ الحسین بعد شہادتہ، شہادت حسین کے بعد بہت سارے مومنین، بہت سارے خطباء مسافر شام سے تعبیر کرتے ہیں. تسلیم کرتا ہوں، مسافر شام تھی ظاہراً، مگر حقیقت میں سفیرۃ الحسین ابن علی، سفارت کا حق ادا کیا. یا مسلم ابن عقیل، آپ کی تلوار میں وہ اثر نہیں تھا کوفے میں، علی کی بیٹی کے اشارے میں جو اثر موجود تھا. ذمہ داری کے ساتھ روایت نقل کر رہا ہوں، بڑی معتبر مقاتل کی کتابوں میں آپ طلب کر سکتے ہیں دلیل مجھ سے. ہر مورخ نے اور ہر مقتل کے مصنف نے، خصوصاً سید ابن طاووس نے اس روایت کو مفصل کے ساتھ بیان کیا. راوی قسم کھا کے یہ بیان کرتا ہے کہ فلم ار خفرۃ واللہ انتق منها كأنها تفرق من لسان علی ابن ابی طالب. اللہ کی قسم، ایسی خاتون جو سر تا پیر حیا کے لباس میں ڈھکی ہوئی ہو اور حیا ہی حیا ٹپک رہی ہو اور بڑے اجتماع میں جو خطاب کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ علی کے لہجے میں کوئی زندہ ہو گیا ہے، لسان علی میں بول رہا ہے. فصاحت ٹپک رہی تھی، بلاغت ٹپک رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ علی زندہ ہو گیا. کأنہا من لسان علی ابن ابی طالب. یہ اعتراف راوی کا. اندازہ ہوتا ہے کہ اس راوی نے غور سے امیر کائنات کو سنا تھا. امیر کائنات کی وہ خطبے، وہ بلاغت، وہ فصاحت قریب سے مشاہدہ کیا ہے اس راوی نے، اسی لیے آسانی کے ساتھ تشبیہ دے رہا تھا. اللہ کی قسم، اس سفارت کا وہ حق ادا کیا علی کی بیٹی نے. بڑا فرق ہے اس سفارت میں اور مسلم ابن عقیل کی سفارت میں. تنہا تھے، مسافر تھے اور مظلوم تھے، مگر زینب کبریٰ نے جو حق ادا کیا، بنی ہاشم کے جوانوں کے سرہائے مبارک نیزوں پر بلند ہے. بائی کو شہید کیا گیا اور خاندان بنی ہاشم کو شہید کر دیا گیا، مگر شجاعت اور دلیری، اشارے کے اندر وہ قوت تھی جو تلوار مسلم ابن عقیل میں وہ قوت نہیں تھی. کیسے؟ اس لیے کہ راویوں نے یہ بیان کیا فلما اشارت الیہم ان اسکتو. علی کی بیٹی نے کلام نہیں کیا، صرف اشارہ کرنا تھا، سانسیں دلوں میں دب کر رہ گئی. ایسا لگ رہا تھا. بعض علماء تردد کے شکار ہو گئے. ما ندری بأی قوت تصرفت بنت علی ابن ابی طالب. ہم نہیں سمجھتے ہیں کون سی قوت کے ذریعے سے علی کی بیٹی نے تصرف کیا. جمادات میں بھی، حیوانات میں بھی. کوفے کو پورا کوفہ جہاں پر کسی کی مجال نہیں تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کوئی بات کرے، پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. وہ دہشت، وہ وحشت طاری تھی لوگوں پر. مگر سلام ہو زینب علیا، شہزادی کوفے کی جو کسی زمانے میں شہزادی رہ چکی تھی، مگر ظاہراً دشمن اسیر سمجھ رہا تھا، مگر حقیقت میں مبلغ دین اسلام، سفیرۃ الحسین بن کر وہ خطبہ دیا، کوفہ والوں کو پریشان کر دیا.
اور عبید اللہ ابن زیاد کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کبھی زمین کی طرف. یا مسلم ابن عقیل، تیری سفارت اور اس وظیفے کو جو انجام دیا آپ نے واقعاً بہت بڑا وظیفہ تھا، بڑی ذمہ داری تھی، مگر یہ سفارت جو زینب علیہ نے ادا کیا شہادت کے بعد امام حسین کی، بڑا فرق ہے دونوں میں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ. لہذا تقاضا یہ ہے ان ایام کا ہم سے کہ بہت سارے اصحاب، خصوصاً کوفے کے جو حالات جو کہ مسلم ابن عقیل کے سامنے تھے، جناب مختار کے پاس انہوں نے پناہ لی یا جناب ہانی ابن عروہ کے پاس. مقاتل میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ جناب ہانی کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہارے پاس مسلم ابن عقیل ہے اور اس کو آپ حوالہ کیجئے، تو شروع میں تو انکار کیا، مگر جب اندازہ ہوا کہ جاسوسی ہوئی ہے تو اعتراف کیا. لیکن عربوں کی ثقافت اور مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی ہر حال میں وہ احترام رکھے اور اس کی عزت اور ناموس کا خیال رکھا جائے. اس حد تک ملتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرا مہمان ہے اور میں تمہارے حوالے کروں. یہاں سے ممکن ہے کوئی یہ اندازہ لگائے یہ تو ایک ثقافت تھی عربوں کی، مہمان نوازی کی، ایک ادب اسلامی اور ادب عربی کا تقاضا یہ تھا کہ ہانی ابن عروہ مسلم کی حفاظت کرتے. یہ تو ایک عربی رسم یا اسلامی ادب کے تقاضے کے مطابق، مگر اس میں شخصیت ہانی کہاں نظر آتی ہے؟ ملاحظہ کیا میں نے جو بھی ترجمے ہیں، مگر اس نقطے کی طرف اشارہ مجھے نہیں ملا جو بعض محققین نے نقل کیا. وہ یہ کہ ہانی ابن عروہ نے آخری مرحلے میں، بڑی قدیم تاریخ کی کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، عار عظیم ہے، عیب ہے میرے لیے، ھذا رسول ابن بنت رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کی دختر جناب سیدہ خاتون قیامت کے فرزند حسین ابن علی کا رسول ہے، قاصد ہے، سفیر ہے. یہاں سے ولا مع اہل البیت، اہل البیت کے ساتھ محبت، ایمان یہاں سے آشکار ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. مہمان ہے یہ الگ بات ہے، میرا مہمان ہے، مگر جو بڑا مرتبہ ہے وہ یہ کہ سفیر حسین ابن علی ہے. ھذا سفیر حسین ابن علی، میں حوالہ نہیں کر سکتا. لہذا شخصیت ہانی ابن عروہ، مسلم ابن عقیل، بہت سارے ایسے اصحاب، بڑی مفصل بحث ان اصحاب کے بارے میں ہے. لہذا وہ رسمی جو ممبر ہند و پاک میں جو ممبر ہے اس سے ہٹ کے میں اور آپ کے لیے آج ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اصحاب کے بارے میں تحقیق کی جائے، انصار حسین کے بارے میں، اصحاب حسین کے بارے میں اور شہدائے کربلا کے بارے میں، فردن فردن اصحاب کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ. سلام اللہ علیک یا مسلم ابن عقیل. مگر کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کوفے میں کربلا بپا ہوئی تھی. جناب عقیل کے 14 یا 15 بیٹے تھے، ان میں سے 8 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور سفیر حسین اشجع بنی عقیل مسلم ابن عقیل، اولاد عقیل میں سے شجاع ترین دلیر فرزند مسلم ابن عقیل. 14 یا 15 بیٹوں میں سے 8 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ہر بیٹے کا رجز کربلا میں، قوت ایمانی وہاں سے ہمیں نظر آتی ہے. کاش اگر وقت ہوتا تو جو رجز انہوں نے پڑھا ہے کربلا مقتل میں اور لڑتے وقت دشمن کے مقابلے میں، اولاد عقیل کے مشہور ہیں مقاتل میں، قدیم مقاتل میں یہ چیزیں درج ہیں. لہٰذا یہاں سے اندازہ لگائے بڑی خدمات ہے اولاد عقیل کی. واقعاً شیعیان علی ابن ابی طالب، کردار میں، عمل میں، تمام اخلاقی صفات میں، ان سب میں افضل ترین، شجاع ترین اور ایمان و صلابت و تمام صفات میں قوی فرزند مسلم ابن عقیل ہے. لیکن جو ہوا عقیل کے ساتھ کوفے میں کربلا پہنچنے سے پہلے،
واقعہ کربلا سے پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کوفے کی گلیوں میں کربلا برپا ہو گئی. تنہا رہ گئے. اختصار کے ساتھ میں مجلس بیان کروں گا، مصائب پڑھوں گا. تنہا رہ گئے. وقت ایسا بھی آیا، رات کی تاریکی اور کوفے کی گلیاں، راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. سفیر الحسین مسافر سید مسجد کوفہ سے نکلتے ہیں. رات کی تاریکی اور کوفے کی گلیاں، چلتے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا اور تحریک حسینی میں جن خواتین نے کردار ادا کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ توجہ دلا رہا ہوں دوست احباب کی خدمت میں، جناب طوعہ کا کردار کا تذکرہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے مرد فرار کر گئے، مگر جب طوعہ نے پوچھا انت مسلم، آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ نعم انا مسلم ابن عقیل سفیر الحسین. خاتون کی جرأت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، محبت اہل البیت کا ملاحظہ کیجیے. دروازہ کھولا، اے سفیر حسین، میرا گھر آپ کا گھر ہے، آپ تشریف لائیے. مسلم وہ وقت آ گیا، راستہ دکھانے والا نہیں رہ گیا. آخر کار تھکے ہوئے، تھکن کی حالت میں جناب طوعہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے اور جناب طوعہ سے تقاضا کیا. اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. گریہ کیجئے، گریہ کیجئے، یہ ایام عزا ہے اور گریہ کے ایام ہے، مگر آپ کو معلوم ہے ثواب کی خاطر میں اشارہ کر رہا ہوں. جناب طوعہ سے جب پانی طلب کیا ہے، جناب طوعہ نے پانی پیش کیا. پانی پینے کے بعد حالت حیرانگی اور پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب طوعہ نے فرمایا یا عبداللہ الم تشرب، کیا آپ نے پانی نہیں پیا؟ نعم یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز پانی تو پی لیا. فرمایا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پرآشوب دور میں اجازت نہیں دے سکتی، گھر کے سامنے آپ نہ بیٹھیے. جناب مسلم ابن عقیل نے سفیر حسین نے فرمایا کہاں جائے وہ انسان جس کے نہ اہل و عیال یہاں پر ہے، نہ راستہ دکھانے والا یہاں پر. پوچھا انت عقیل، انت سفیر الحسین، انت مسلم ابن عقیل؟ نعم انا مسلم ابن عقیل. دروازہ کھول دیا. یا سفیر الحسین آپ تشریف لائیے. بستر کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، لیکن یقین جانیے رات بھر نگرانی کرتی رہی کہ آخر آقا یہ سفیر حسین، یہ سیاد، یہ تنہا مسافر کیا کر رہا ہے. مگر رات بھر عبادت میں مصروف رہے، کھانا بھی تناول نہیں کیا. صبح کے وقت خاتون نے طوعہ نے پوچھا یا سفیر الحسین، نہ آپ نے کھانا کھایا نہ آرام کیا، رات بھر آپ عبادت میں مصروف رہے. مسلم نے فرمایا یا امت اللہ، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، میں نے زیارت کی، امیر کائنات امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی. مولا فرماتے تھے یا مسلم العجل العجل العجل، آپ جلدی کیجئے جلدی کیجئے. مسلم نے کہا یا طوعہ یا امت اللہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری آخری رات تھی. اسی اثناء میں دشمن کا لشکر قریب پہنچ چکا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں تو مسلم تیار ہو گئے، لباس جنگ کو زیب تن کیا. طوعہ نے کہا بعض ارباب مقاتل کے نقل کے مطابق جناب طوعہ نے فرمایا یا مسلم یہی تو وقت ہے پناہ کا، آپ کہاں جا رہے؟ مسلم نے کہا یا امت اللہ، غیرت ہاشمی اجازت نہیں دیتی. سلام اللہ علیک یا مسلم ابن عقیل، تیری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نامحرم خاتون کے گھر میں کوئی دشمن داخل ہو، مگر میرا سلام ہو بیمار کربلا سید الساجدین کا کیا گزرا ہوگا. سید سجاد پر قتل حسین پر اکتفا نہیں کیا، خیمے میں داخل ہونے پر اکتفا نہیں کیا، بستر علالت پر سید الساجدین اولاد نبی زہرا کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہو رہی ہے. بڑے مورخین نے، ارباب مقاتل نے یہ لکھا زہرا کی بیٹیاں آگے بھاگ رہی تھی، پیچھے سے دشمن چادر چھین رہا تھا.
हजरुकुम अलल्लाह। मरहला ऐसा भी आया, जंग लड़ते लड़ते आखिरकार तन्हा ये सैयद, ये मुसाफिर सफीर हुसैन आखिरकार दुश्मन ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब तलवार छीनी है दुश्मन ने, फबका मुस्लिम इब्न अकील, मुस्लिम इब्न अकील ने गिरिया किया। जब गिरिया किया तो किसी जालिम ने कहा, किसी लईन ने कहा, ए मुस्लिम आप तो बड़े शुजा और दिलेर दिख रहे हैं, पूरी हुकूमत को ललकार कर रख दिया और आप गिरिया कर रहे हैं। मुस्लिम ने क़यामत खेज जुमला इरशाद फरमाया, ला अबकी अला नफ्सी अबकी अलल हुसैन व अला आलिल हुसैन। ए लईन, मैं अपनी जान पर गिरिया नहीं कर रहा, हुसैन पर गिरिया कर रहा हूँ, हुसैन के आल पर गिरिया कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में मैं तन्हा हूँ, इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकता, मगर आका हुसैन के साथ नबी ज़ादिया भी आ रही है। आगे बढ़ा ये सिलसिला, यहाँ तक कि एक जगह में मुस्लिम बैठ गए। प्यास लगी थी, शिद्दत प्यास की वजह से है कोई पानी पिलाने वाला। आखिरकार पानी मिल गया, मगर पीने की कोशिश की, किसी लईन ने लबहाए मुस्लिम पर ज़रबत लगाई थी, मुसलसल खून बह रहा था। एक मरतबा, दो मरतबा, तीसरे मरतबे में जब पानी करीब किया, खून के साथ दंदाने मुबारक भी गिर गए। मुस्लिम ने यही कहा, अगर मेरी किस्मत में ये पानी पीना होता तो यकीनन जरूर पी लेता, मगर ऐसा लग रहा है कि हालत प्यास और आतश में मेरी शहादत वाक़ई होगी। सलाम हो या सफीर अल हुसैन, आपने पानी तलब किया, पानी मिल गया, मगर रोज़ा आशूर सैयदुश शुहदा शीरखार बच्चे को हाथों पर बुलंद करके पानी मांगते रहे, पानी नहीं मिला, मगर जो जवाब मिला उस तीर के जरिए से जो जंगल के दरिंदों के लिए इस्तेमाल होता था, वो तीर लगा। जिम्मेदारी के साथ जुमला नकल करने जा रहा हूँ। फनक़लब अली अल असग़र अला सदर अल हुसैन, अली असग़र हजरुकुम अलल्लाह, सीने हुसैन पर मुनक़लिब हो गए। दूसरा जुमला, फतबस्सम अली फी वजहिल हुसैन, ये मासूम हुसैन के चेहरे में मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो उलमा ने सवाल उठाया, आखिर ये मकाम मुस्कुराने का नहीं था। उलमा ने ये लिख दिया, मकाम ताज्जुब में इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आखिर वो कौन सा मकाम ताज्जुब था। उलमा ने लिखा, मुस्कुराकर हुसैन को बता दिया, बाबा इस मैदान में शेरखार मासूम पर भी रहम नहीं किया जाता। तीसरा जुमला ये भी लिखा कि उस तरीके से हाथों को हरकत दे रहा था जैसे ज़बा परिंदा ज़बा करने के बाद परों को हरकत देता। या मुस्लिम इब्न अकील, आपको तो पानी मिल गया, मगर ये हालत थी यौम आशूर। चौथा वो मंजर में बयान करने जा रहा हूँ। यकीनन करबला बपा हुई थी कोफे की गलियों में। शहादत के बाद ये रस्म है, शरीयत मुहम्मदी का हुक्म भी है कि एहतराम के साथ मुसलमान की मैयत और जनाजे को दफनाना, मगर ऐसा हुआ मुस्लिम इब्न अकील के साथ कि जसद मुतहर हानी इब्न उरवा के पैरों में और मुस्लिम इब्न अकील के पाँव में रस्सियां बांधकर कोफे की गलियों में फिराई गई। ये मंजर भी देखा गया कोफे में, मगर सलाम हो, मुस्लिम इब्न अकील की शहादत आखिरी जुमले हैं, मसाइब के आखिरी जुमले हैं। मुस्लिम की शहादत की खबर जब हुसैन इब्न अली को मिली है तो ला आइश बादहा उलहा, मुस्लिम जैसे हानी जैसे जवानों और बुजुर्गों की शहादत के बाद जिंदगी का क्या मज़ा, ये कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन खीमगाह में दाखिल हो गए। जनाब ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब कहाँ है वो यतीम मुस्लिम इब्न अकील, वो मुस्लिम की बेटी कहाँ है जो सकीना सलामुल्लाह अलैहा के साथ रहा करती थी। जब बुलाया गया, गोद में बिठाकर शफकत और मोहब्बत का इजहार फरमाया। दस्त इमामत और शफकत को मुस्लिम की बेटी के सर पर रखा, और ये रखने के बाद, इस मंजर को देखने के बाद, ये खानदान बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून और बेटी और ये खातून, ये बच्ची हुसैन के चेहरे में देखने के बाद फरमाती है, या अबा अब्दुल्ला, आका सच बताइए क्या मैं यतीम हो गई?
حسین نے دلاسا دیا، صبر کی تلقین کی، مگر میرا سلام ہو، آخری جملہ مصائب کا میں اجازت چاہوں گا، ذمہ داری کے ساتھ گریہ کیجئے، مصائب کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں یا ابا عبداللہ، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی شفقت، مگر وہ عاشور کا دن، وہ عصر عاشور، حسین کی جسد کے ساتھ معصوم سکینہ لپٹ کر گریہ کر رہی تھی، خود سے جدا نہیں ہو گئی، فضربوها وجروها، تازیانے مارے گئے، زبردستی لاش حسین سے جدا کیا گیا، سکینہ فریاد کرتی رہی، کٹی ہوئی رگوں سے یہ آواز آ رہی تھی، اے شیعہ، بابا کا یہ پیغام ہے کہ اے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو، حسین کی شہادت اور پیاس کو یاد کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔